گزارش کر رہے ہیں حضرت والا سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے فیوض و برکات عام فرمائے. صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صدر جلسہ، معزز حاضرین مجلس اور صوبہ یو پی کے چیف منسٹر کے ابا ملائم سنگھ جی. ای میل دو. ہاں بھائی، کہیں چیف منسٹر شریک ہوتا ہے، آپ کے اس جلسے میں تو چیف منسٹر کا باپ شریک ہے. میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری آواز کے اوپر، جمعیت علماء کی آواز پر آپ اتنی بڑی تعداد میں پورے صوبے سے، ہر جگہ سے امن کر چلے آئے. اور میں اتنے بڑے مجمع میں ملائم سنگھ جی کے سامنے یہ بات کہتا ہوں، اور اگر میری اس بات میں ایک پیسہ بھر بھی غلطی ہو تو اٹھ کر آپ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا مجمع جو صوبہ یو پی کی ہر جگہ سے، میں کہوں گاؤں گاؤں سے آیا ہے، جمعیت علماء نے ایک نیا پیسہ بھی کسی سواری کا کرایہ نہیں دیا. یہ لوگ جمعیت علماء کی آواز پر اپنا تن من دھن لگا کر آئے ہیں اور جمعیت علماء پر اس اعتماد کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں قوم اور ملک کے لیے کر رہے ہیں، نہ پارلیمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، نہ اسمبلی کے لیے کر رہے ہیں. ملائم سنگھ جی بیٹھے ہیں، میری ملاقات سال بھر میں 2500 مرتبہ ہوئی ہے. یہ بتائیں حرام ہے اگر میں نے اپنے یا اپنی اولاد کے لیے ان سے کبھی ایک پیسے کی بھی بھیک مانگی ہو. مولانا سید ارشد مدنی میں نے ان سے جب کہا ہے قوم کے لیے کہا ہے، اور میری اسی جذبے کا یہ اثر ہے کہ میں نے آواز دی اور اتنا بڑا مجمع لکھنؤ میں مسلمانوں کا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی تبلیغی جماعت کے علاوہ کسی اور جماعت پر جمع ہوا ہو.
عہدیدار کی کرسی پر بیٹھالا تو ابھی گورنمنٹ نہیں بنی تھی. وہی دفتر میں ملائم سنگھ جی میرے پاس آئے شکریہ ادا کرنے کے لیے. میں نے اس دن ملائم سنگھ جی سے یہ بات کہی تھی کہ مسلمان نے آپ کو ووٹ دیا ہے. کہنے لگے کہ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مایاوتی جی نے اترنے کے بعد کرسی سے جو پہلا انٹرویو دیا ہے اس میں اس کا اعتراف کیا ہے, مانا ہے کہ مسلمان نے مجھے ووٹ نہیں دیا, میں ہار گیا. یہ مسلمان کے ووٹ کی طاقت ہے. میں نے کہا تھا کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, گمبھیر مسئلہ ہے جس کے اندر مسلمان پھنسا ہوا ہے, وہ مسئلہ ہے بے قصور جوان بچوں کو دہشت گردی کے الزام میں پھانس کر جیلوں کے اندر بند کرنا. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ چلتی رہے تو آپ کو مسلمان کی مدد کرنی پڑے گی. میں نے یہ بات کہی تھی, نیتا جی کو یاد ہوگا کہ مسلمان کی کمر اس ملک کے اندر فرقہ پرست طاقتوں نے 50 سال تک فسادات کر کے توڑی ہے. 50,000 مسلمان شہید ہو گیا, جوان, بچے, عورتیں, مرد, بوڑھے. لیکن یہ دنیا کی پرمپرا ہے, مرنے والا مرتا ہے. بچے آج نہیں کھائیں گے تو کل کھائیں گے, پرسوں کھائیں گے. آج رو رہے ہیں, کل کو ہنسیں گے, اپنے غم کو بھول جاتے ہیں. یہ دنیا کی پرمپرا ہے. لیکن دہشت گردی کے الزام میں پھنسے ہوئے بچے, میں نے کہا کہ نیتا جی 18 سال سے جیل میں بند ہے, میرے پاس پروف ہے. یہ گھاؤ ایسا گھاؤ ہے کہ موت سے بڑا گھاؤ ہے. ماں باپ 18 سال سے روتے روتے اندھے ہو گئے, دل کو چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے. جو بچے پیدا ہوئے تھے آج جوان ہو گئے, لیکن اس کا کوئی انت نہیں ہے. میں اپنی اس بات کو کانگریس گورنمنٹ میں بنیادی لوگوں کے پاس لے کر کے گیا. مجھ سے انہوں نے کہا کہ لسٹ دو. یہ بدقسمتی ہے مسلمان کی کہ پورے ملک کے اندر جیل خانوں میں بند لڑکوں کی لسٹ کسی کے پاس نہیں تھی. میں نے بہت کوشش کی, مجھے کہیں سے لسٹ نہیں ملی. تو میں نے اخبارات کے اندر اشتہار دینے, میں نے لاکھوں روپیہ جمعیت علماء کا خرچ کیا اور ان کی لسٹ بنائی. اور لسٹ بنا کر کے میں نے 18 سال سے کتنے گرفتار آج تک ہیں, 17 سال والے کتنے ہیں, 16 سال والے کتنے ہیں, 15 سال والے کتنے. میں نے وہ لسٹ لے جا کر راہل گاندھی کو پیش کر دی. میں نے کہا یہ ہے لسٹ. دیکھ کر حیران رہ گئے. آپ کیسے بنائے؟ میں نے کہا جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے میں نے بنائی ہے, اور اگر ایک بھی جھوٹ ثابت ہو جائے تو ہر سزا کے لیے تیار. ٹھیک ہے, میں کرتا ہوں. انہوں نے اپنے ہوم منسٹر جو ڈپٹی ہوم منسٹر ہے اس کے سپرد کیا. اس کا میرے پاس فون آیا جتیندر کا, کہنے لگے کہ راہل جی نے کہا کیا بات ہے بتائیے. تو کون ہے جو کانگریس پارٹی کے اندر رام کے کہنے کے بعد میں کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آنا چاہتا. میں نے کہا نہیں آپ نہ آئیے, میں خود آؤں گا آپ کے پاس. کہنے لگے کیا موضوع ہے. میں نے کہا کہ تو راہل جی سے پوچھیے.
کہتے کہ ہاں انہوں نے مجھے دیا ہے اور اس کے جو آپ نے لسٹ دی تھی وہ بھی لسٹ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. میں گیا, جتنے CID کے محکمے